بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منکدر شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 46 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ نو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لازم ہٹ کیجیے گا۔ اور اردو ناول آرچی فیملی میں آپ سب سے مجھے بہت بڑی شکایت ہے، اور ایک قسم کا شکوہ بھی ہے کہ یہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے، میں ڈیلی ایپیسوڈ کا کیسے کر کے جگاڑ کر رہی ہوں، تو ویورشپ ہی نہیں دے رہے آپ لوگ، نہ ریویوز دے رہے، نہ یہ کیا ہے، یہ تو غلط ہے نا۔ پھر ویسے ٹھیک ہے نا، میں ہفتے بعد ایک ایپیسوڈ دوں اور آپ لوگ تب انجوائے کرو نا، پھر ایک ہفتہ ویٹ کرا کرو، پھر میں آپ کو ایک ایپیسوڈ دوں گی، پھر آپ لوگوں کو اچھے رہتے ہو۔ اور اگر آج کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کا ویوز ویسے ہی رہے، آپ لوگوں کی ویورشپ اتنی ہی رہی، تو میری طرف سے سوری، میں پھر اس کے بعد آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر آپ ہفتے بعد ایک ایپیسوڈ انجوائے کرنا وہ بیٹر ہے آپ لوگوں کے لیے، یعنی کہ ایک تو بندہ اتنی ایفرٹ کرے، پھر آپ لوگ آگے سے ریوارڈ بھی نہ دو۔ آپ چلو ریوارڈ کو چھوڑو یار، آپ لوگ دیکھ تو لو نا، پھر کم سے کم آپ لوگوں کو پھر اتنا بھی نہیں ہوتا، پھر آپ یہی کہتے ہو کہ پینڈنگ پہ ہو جائے، پھر دیکھ لیں گے، صحیح ہے۔ تو باقی اس کے بعد جو لوگ دیکھ رہے ہو، جو لوگ سپورٹ کر رہے ہو، ان سب کا تھینک یو سو مچ، کافی زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ۔ اور اس کے بعد آج کا ایپیسوڈ کافی فنی ہے۔ ہاں، ایک ہماری ویور نے پوچھا تھا کہ قلبِ زر کے ناول جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو میں وہ بھی اب آپ کو بتاؤں گی۔ رائٹر نے اسپیشلی آپ کے لیے جواب لکھا ہے۔ اوکے، تو ناول نیم قلبِ زر از قلم ایمی رائٹس، اردو ناول آرچیو۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ السلام علیکم ایوری ون۔ مجھ سے ایک ریڈر نے کمنٹ میں پوچھا کہ قلبِ زر ناول کے نام کا کیا مطلب ہے، تو میں نے سوچا ان کے ساتھ اپنے تمام پیارے ریڈرز کو بھی اس کا مطلب بتا دیتی ہوں۔ قلبِ زر فارسی زبان کا لفظ ہے۔ قلب کا مطلب دل، ہارٹ، اور زر کا مطلب سنہری، گولڈن۔ انگلش میں کہا جائے تو قلبِ زر کا مطلب ہے دی گولڈن ہارٹ۔ ناول کا نام ہیرو کے کردار کے متعلق ہے۔ اس کے دل کو گولڈن ہارٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں گولڈن سے مراد قیمتی، انمول لیا گیا ہے۔ اس کا دل نایاب ہے، جسے قلبِ زر کہا گیا ہے۔ عمر کا دل کیسے نایاب ہے اور کیوں قیمتی، انمول اور نایاب سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ آپ کو ناول کے اختتام تک معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ جھجکتے قدموں سے عمر کے سنگ اندر داخل ہوئی، تو اس کی پہلی نظر بالاج پر پڑی، پھر اس سے ہوتے ساتھ بیٹھے شکل سے گورا نظر آتے آقا پر پڑی، اور پھر کمال صاحب کو اپنی جانب مسکراتا دیکھ کر اس کا چہرہ تجسس سے ایک دم حیرت میں بدلتا اسپاٹ ہوا تھا۔ کمال صاحب کے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھتے اسے اپنا وجود ایک دم سے سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نظریں ایک ہی چہرے پر جم سی گئی تھیں، بنا پلک جھپکے وہ سامنے نظر آتے چہرے کو تکتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے سست پڑ گئی تھی۔ سانس لینے کی کوشش کی، مگر اسے اپنے گلے میں تنگی سی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ عمر نے اس کے گرد بازو ڈالتے اسے اپنا سہارا دیا تھا۔ جیسی حالت ایمان کی ہو رہی تھی، مقابل کی بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ وہ بھی نام آنکھوں سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ ماحول ایک دم سے سرد خاموش سا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد سے غافل ہوئے ایک دوسرے کو مجسمہ بنے دیکھے جا رہے تھے۔ ایمان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر ہمت نہ کر پائی۔ مقابل کھڑا شخص ہمت قدم گھسیٹتے چل کر ایمان کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اپنے قدم من کے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ چلاتا ہوا وہ ایمان کے بالکل سامنے آ رکھا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو ضبط کے باوجود چھلک گئے تھے، جبکہ ایمان آنکھوں میں عجیب سا سرد تاثر لیے سے دیکھی جا رہی تھی۔ شاید اسے ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر ایمان کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ برسوں بعد وہ ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تھے۔ اسے یاد تھا آج سے 5 سال قبل جب وہ میڈیکل کی تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ گئی تھی، تب آخری بار ایئرپورٹ پر اس چہرے سے ایمان کی الوداعی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سیف علی جمال تھا، وہ بھائی جس کی کمی کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ ایمان کے دل میں ایک خلا سا پیدا ہوتا تھا، مگر آج اسے دیکھتے ہی وہ جھجک گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ گیا تھا، کیا وہ بھی مجھے باقی سب کی طرح غلط سمجھے گا؟ ایمان کے دل میں یہ خیال سرسرایا اور بے ساختہ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ایمان کے اپنے سامنے یوں مجرموں کی نظریں جھکانے پر ایک درد علی کے دل میں اٹھا تھا، جو اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ ایمان! علی کے لبوں سے صرف ایک لفظ ہی نکلا اور اس کی آواز بھرا گئی۔ کیا نہیں تھا اس ایک صدا میں؟ بیک وقت کئی جذبات امڈے تھے، اس کے مل جانے کی خوشی، اس کی حالت کام، شکوہ کرتی نگاہیں، بے چینی اور بے تحاشا محبت بھرا لہجہ۔ ایمان یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو نم بہتی نگاہوں میں بے شمار پیار لیے کھڑا تھا۔ بھائی!
ایمان کے لب کانپے مگر وہ کچھ اور کہہ نہیں سکی، اپنے بازو کے مضبوط حصار میں لی ایمان کو عمر نے ہاتھ کی گرفت کندھے پر سر کرتے جیسے خاموش ہمت دینا چاہی۔ ایمان کی کانپتی آواز نے علی کے دل کو ایک لمحے میں بکھیر دیا، بے اختیار وہ آگے بڑھا اور ایمان کو بازو سے کھینچتے اپنے سینے میں سمول گیا۔ اس نے اپنی بہن کو اپنے جسم کی مضبوطی سے اس طرح جکڑ لیا کہ گویا دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں جدا نہ کر سکے۔ ایمان میری بہن، اتنا کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فراوانی سے بہنے لگے۔ وہ اپنا ضبط مکمل کھو چکا تھا۔ ایمان نے ہاتھ اٹھا کر علی کے گرد حائل کرنے کی کوشش کی مگر کر نہ پائی اور یوں ہی بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ تو رو بھی نہیں پا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا کہ کہیں علی بھی اسے باقی سب کی طرح قصوروار نہ سمجھے۔ ڈرائنگ روم میں موجود تمام افراد کی آنکھیں ان دونوں کو دیکھتے نم ہو چکی تھیں۔ بلاج اور عاقب تو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے دھیرے قدم لیتے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ کمال صاحب اور عمر اپنی جگہوں پر ساکن سے کھڑے رہے۔ کچھ دیر ایسے ہی سینے سے لگائے رکھنے کے بعد علی نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے کندھے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تھا۔ اس کا پورا چہرہ نم ہو چکا تھا۔ ایمان نے آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھیں اٹھاتے علی کا دھندلا ساکس دیکھا تھا، لب تو جیسے سل سے گئے تھے، کچھ بھی بولنے کی ہمت وہ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ علی نے اسے اب کی بار شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم ایمان؟ اتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں، ایک بار، بس ایک بار مجھے بتا دیا ہوتا ہے، ایک خالی کر دیتی یار، نام آواز میں شکوہ کرتے آخر میں اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ ایمان نے حیرت اور بے یقینی سے علی کی طرف دیکھا، اس کے لب نیم واہ ہوتے کانپے مگر وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ بھائی کا کیا گیا شکوہ اس کے دل کو چیر رہا تھا، وہ خود سے کیا سوچتی رہی اور اس کا بھائی سے کیا سمجھتا تھا۔ ایمان کو خود سے شرمندگی سے ہوئی تھی۔ بھائی مجھے لگا، کیا لگا تمہیں؟ ایمان لرزتی آواز سے بولی تو علی نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ مجھے لگا آپ بھی وہاں سے بات مکمل نہیں ہو پا رہی تھی، آنکھوں میں جھلملاتی نمی حد پار کرتے گالوں پر پھسل گئی۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا ایمان؟ تم میری بہن ہو اور میری بہن میرا فخر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں میری مانو ایسی ہے ہی نہیں۔ تم بھی اپنے منہ سے اقرار کر لیتی ہو تو میں تب بھی نہ مانتا۔ علی کے دیے گئے ایمان بھرے جملوں نے ایمان کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سارا جذب چھناکے سے ٹوٹا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی پھر سے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی حالت کو دیکھنا عمر کے بس سے بھی باہر ہو رہا تھا مگر وہ ضبط کرتا مضبوطی سے وہیں کھڑا رہا۔ بہن بھائی کا پیار دیکھتے کمال صاحب کی آنکھیں بھی چھلک گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں غلط سوچتی رہی، مجھے لگا بابا اور بلال بھائی کی طرح آپ بھی میرا یقین نہیں کریں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم مجھے معاف کر دو ایمان، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تکلیف تو اس بات کی ہے کہ جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں تمہارے پاس ہی نہیں تھا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دو، میں تو شاید آج تمہارا بھائی کہلانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ علی افسردہ سا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ایمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ تڑپ کر اس سے دور ہوتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے لیے سب کچھ ہیں، آپ میری زندگی کا بہت خاص حصہ ہیں۔ ہاں تبھی سب کچھ اکیلے سہن کرتی رہی۔ اتنی بڑی کب سے ہو گئی تمہیں اکیلے انگلینڈ کیا بھجوا دیا؟ تم نے تو خود کو امیر عبداللہ خان دورانی سمجھنے لگ گئی کہ سب کچھ اکیلے ہی کر لو گی۔ علی کے طنز پر وہ ایک دم سے چونکی تھی۔ یہ امیر عبداللہ خان دورانی کون ہے؟ سارے جذبات ایک طرف اور اس شخص کو جانے کا تجسس ایک طرف۔ ایمان تجسس بھری نظروں سے علی کو دیکھتے بولی، تھا ایک معروف اور طاقتور افغانی رہنما، علی نے عام سے انداز میں وضاحت کی، جبکہ کمال صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ چھو کے گزری۔ عمر کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات قدرے کم ہوئے تھے۔ جی نہیں، میں تو طاقتور نہیں تھی۔ ایمان نے طنز کا مطلب سمجھتے بات کی نفی کی۔ ہاں اسی لیے مجھ سے رابطہ کیا تم نے۔ یہاں اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ایمان اداس چہرے سے مسکراتے بولی، ہاں تبھی تم نے مجھے کال کی تھی۔ علی تو طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کال کا مجھے یاد نہیں رہا، ایمان حجت سے ہوتے بولی، سچ بتاؤ بھول گئی تھی نا مجھے؟ علی نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے نرمی سے بولا، میں آپ کو بھول سکتی ہوں بھلا؟ ایمان نام آواز میں علی کو دیکھتے بولی، بھولنا بھی مت، تمہیں تو میں اپنے ساتھ جہنم تک لے کر جاؤں گا ٹڈی۔ علی سے اپنے ہنسائے میں لیتے پیار سے بولا تھا۔ ایمان اب تک پہلی بار دھیما سا مسکرائی۔ وہ لمبی چوڑی قد و قامت والا شخص ایمان کا اچھا خاصا قد ہونے کے باوجود بھی اسے ٹڈی کہتا تھا، کیونکہ اس کے لمبے دراز قد کے مقابلے وہ ٹڈی ہی لگتی تھی۔ مگر مانو کو تو یہ بات ہمیشہ چڑھا جاتی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر خود کو لمبے قد والی ثابت کرتی رہتی۔
मगर आपकी बार वो माजी को याद करती सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा भई बस करो आप, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, माहौल को खुशगवार बनाओ, बैठो सुकून से। इकबाल साहब इन दोनों को फिर से नामोती आंखों को देखते वह हफ्की से बोले तो अली और ईमान ने मुस्कुराते मुड़कर कमाल साहब को देखा, फिर इनकी बात मानते एक तरफ को सोफे पर एक साथ बैठ गए। उमर और कमाल साहब भी दूसरी जाने पड़े सोफे पर वर्तमान हो गए। लॉन के सर सब्ज़ो शदाब घास पर दिन की ताज़ा धूप में बैठा हुआ नया नवेला निकाह शुदा जोड़ा अपने अपने अंदाज में एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। ठंडे मौसम की नरम हवा इनके चेहरे से टकराती और घास की लतीफ़ खुशबू फ़ज़ा में घुल रही थी। ज़रमीना ने अहमद के कंधे पर सर टिकाया और इसका बाजू थामते हुए आंखें मोली। इसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अहमद ने इसे एक नज़र देखा और मुस्कुरा दिया। वे ज़रमीना ता ज़ामुनर दज़रा बहारिये दस्तूर को या वलिये औ वजूद गर्मी। अहमद के बाइस्मादी से कहने पर ज़रमीना ने चौंक कर इसके कंधे से सर उठाते इसे हैरत से देखा था। अभी क्या बोली तुम? ज़रमीना ने हैरत से पूछा। मैंने पश्तो बोली, अहमद ने दांत निकालते फ़ख्र से कहा। वही तो, उर्दू में ट्रांसलेट करो, क्या बोली? आपके बार ज़रमीना उलझन से लहजे में बोली। मैंने कहा तुम हमारे दिल की बहार हो, आंखों की ठंडक हो, वजूद की गर्मी हो। अहमद के मुस्कुरा कर कहने पर ज़रमीना का एकदम हंसी से फवारा छूटा था। हंस क्यों रही हो? अहमद ने माथे पर भार डालते पूछा। क्योंकि तुम गलत पश्तो बोली। नहीं आता बोलना तो क्यों बोलती हो? पश्तो बोलने से तुम पंजाबी से पठान थोड़ी हो जाएगी। ज़रमीना मुंह पर हाथ रखते हंसते हुए बोली। तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ, अहमद ने मुंह बनाते कहा। अच्छा अच्छा ठीक, पर एक चीज़ रह गया। क्या? अहमद ने बिना इसे देखे पूछा। दिल तो एकदम से चाट हो गया था। महबूब ने दिल से निकले सच्चे जज्बे को हवा में उड़ा दिया था। तुम बोली, तुम्हारे दिल की बहारें, आंखों की ठंडकें और वजूद की। ज़रमीना बात करते रुकी, चेहरे पर एकदम से सुर्खियां घुली थी, गाल ब्रश करते लाल गर्मी है। अहमद ने झट से इसे देखते ने कहा, दांत निकालते जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ वही वही, मगर ये गर्मी ठंडक बहार तो हो गया, खज़ां कहाँ है? ज़रमीना शरारती सा मुस्कुराते बोली। जब तुम मेरे दिल से निकली सच्ची बातों का मजाक उड़ाती हो ना, तो ये जिस दिल में बहार फूट रही है वहाँ खज़ां छा जाती है। अहमद ने फिर से मुंह में छोड़ते नाराज़गी से कहा तो ज़रमीना फिर से कहका लगा कर हंसी थी। माड़ा तभी तो तुम हमको अच्छी लगती है। कितना मासूम है हमारा शोहर, कितना मासूम है। दरमीना शो होती है अहमद के दोनों गालों को हाथों की चुटकी में भरते दाएं बाएं हिलाते मुस्कुरा कर बोली। मैं तुम्हारा शोहर हूँ? अहमद ने जैसे इसके मजाक उड़ाने पर इसे जितलाते कहा। तो क्या हुआ, है तो हमसे उम्र में छोटी ना। जमीना ने इसकी नाराज़गी को किसी हाथर में लाए बिना फिर से वही अमल दोहराया तो अहमद ने झुंझला कर अपना चेहरा इसके हाथों से छुड़वाया था। अच्छा, नाराज़ तो नहीं हो ना? ज़रमीना की नाराज़गी को महसूस करते फिर से इसके बाजू में अपना हाथ डालते बोली, तुम मेरी मोहब्बत के जज्बों का मजाक उड़ाती हो। कदर करो, सारे शोहर तारीफ़ नहीं करते। हाँ हाँ, इसकी कदर करो, बड़ी मुश्किल से इसके हलक से तारीफ़ निकलती है अपने चच्चा की तरह। वसूल लो, ये ना हो फ्यूचर में इसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए और ये याद किए गए मोहब्बत भरे डायलॉग इसे भूल जाएं। अहमद अभी बोल ही रहा था कि पीछे से हफ्सा की खनखनी आवाज़ गूंजी। दोनों ने मुड़कर इसे देखा था। अहमद के माथे पर इसे देखते ही बाल पड़े थे, जबकि ज़रमीना इसे देखते ही मुस्कुराने लगी थी। हफ्सा छलांग लगाती इन दोनों को पीछे हटाती दरमियान में आ घुसी थी। ज़रमीना ने बिना बुरा मनाए इसके गिर्द अपना बाजू ऐसे डाला जैसे दोनों सदा की पक्की दोस्ती हो। तुम कौन हो? अहमद ने चिढ़ कर कहा। मैं इस वक्त तो कबाब में हड्डी हूँ। असल तारुफ आपकी हमशीरा का है और अपनी भाभी की इकलौती साली हूँ। हफ्सा शौक होते ज़रमीना के गाल खींचते बोली। बैठो फिर, तुम ही यहीं। इसे मेरी तारीफ नहीं चाहिए, तुम्हें मैं वैसे ही हजम नहीं होता, तो मेरा भला यहाँ क्या काम, हम चलते हैं। अहमद मुंह बसोरता उठ खड़ा हुआ था, जबकि इसके जाने पर दोनों में से किसी एक को भी रत्ती भर भी फिक्र ना हुई थी। उल्टा एक दूसरे को देखकर हंसने लगी थी। वो भी गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से निकलता चला गया। हेलो माय लवली बेबी। आकब धनधनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बिना आगे पीछे का लिहाज के सामने नजर आती शाल को देखकर शिद्दत से बोला। इस शाल भी जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाहर से ट्रेड कर रही थी, आकब को देखकर चाहिए। ओ माय गॉड माय हबी, मुस्कुराते हुए इसकी जाने बढ़ी थी तो आकब भी चमकते चेहरे के साथ इसकी छाने बढ़ा और दोनों चेहरा जोड़ते एक दूसरे पर शिद्दत से प्यार निछावर करने लगे थे। ये एक इंतहाई बेबाक जोड़ी थी, जहां दिल चाहता बिना किसी का लिहाज के शुरू हो जाते।
होते भी क्यों ना, उम्र के बकौल प्योर कैनेडियन पैदावार जो थी। आई मिस यू बेबी। आकब इसे प्यार से देखते बोला, मी टू। इशाल भी मुस्कुराते हुए दो बदू जवाब बोली, पैकिंग कर ली? इसके पीछे पड़ा बड़ा सा सूटकेस देखते हुए आकब बोला, और आंटी कहाँ है? आकब ने कमरे का जैसा लेते कहा, यहाँ तो नहीं है, अगर होती तो मेरा और तुम्हारा नेक्स्ट रोमांस सेशन हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में होता है। इशाल मुंह बनाते बोली, वो क्यों? आकब ने हैरत से पूछा, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ रूम रोमांस कर सकते हो, बाकी का सारा दिन सिर्फ एक दूसरे को देखकर गुजार सकते हो। बात करते शाल का मुंह मजीद बिगड़ा। ओके, चिल बेब्स, नो वरीज, हम कौन सा इनके साथ रहते हैं? आकब इसका फीका चेहरा देखते इसके होठ चुभते बोला तो इशाल मुस्कुराई। लेट्स गो। वो दोनों समान और नहाते एक दूसरे के हमरा बाहर निकले थे। आज वो फिर से अपने ससुराल जा रही थी और इस बार वो अकेली नहीं थी। फराह बेगम भी अपनी बेटी के ससुराल का भरपूर जायजा लेने की नीयत से साथ जाने का फैसला किया था। तभी आकब इन दोनों को लेने के लिए खुद आया था। कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ईमान जो अली के कंधे पर सर रखे कब से बातें किए जा रही थी, सर उठाती से देखकर तजस्सुस से बोली, बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत से बताऊंगा। अली इसका हाथ थामते नरमी से बोला, बाबा को मालूम है कि आप यहाँ हैं? नहीं, तुम्हारे जाने के बाद ही मैंने भी वो घर छोड़ दिया। वो ठहर कर बोला तो ईमान ने चौंक कर इसे देखा। क्यों? लड़ाई होगी इनसे? तुम्हें वापस आने को कहा तो बाबा ने कहा कि जिसे परवाह है इसकी, जो इसके हवाले से मेरे फैसले को गलत कहेगा और जहाँ से वो यहाँ से जा सकते, तभी मैंने मैंने तो घर छोड़ दिया और तुम्हें ढूंढने लगा। अली असल बात छुपाते बात को अलग रंग दे गया था। वो इसे बताना चाहता था जो भी इसके साथ हुआ वो अपने जख्म अपनी बहन को दिखाकर इन पर इसे मरहम भी रखवाना चाहता था। एक इसकी बहनें ही तो थी जिन्हें अब वो अपनी फैमिली कहता था, वरना बाप और भाई के गलत फैसले के सबब इनको तो मुड़कर इसने पूछना तक गवारा नहीं किया था। एक दिल चाहा कि सब बता दें, मगर अभी से वक्त मुनासिब ना लगा। ईमान पहले ही इससे मिलती बेतहाशा रो चुकी थी। ऐसे में अगर वो असल बात बताता तो इसे आसिया की मौत का भी बताना पड़ता, जिसे खुद चंद दिन पहले मरियम ने फ़ोन पर बात करते पता चला था। माँ को याद करते इसकी अपनी आंखों में नम हुई, मगर फिर खुद पर मजबूती का हौल चढ़ाते वो ऐसा अनजान बना जैसे सिरे सी सूरत को जानता तक न हो। ईमान यकीनन माँ के हवाले से मिलने वाली मौत की खबर को सह ना पाती और ना ही इसके मुतल्लिक़ अली का सच सुन पाती। तभी इसे आरसी खामोश रहना मुनासिब लगा। तो क्या आपने मेरे लिए घर छोड़ दिया? ईमान ने बेयकीनी से बोली। और भी वजूहात थीं, फिर कभी बताऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। इस वक्त वो दोनों अकेले ही बैठे थे। घर के सब अफराद ईमान के भाई की आमद का सुनते पहले तो परेशान हुए, फिर कमाल साहब से अली के मुतल्लिक़ हकीकत जानते इनके दिल में बेसाख्ता हमदर्दी पैदा हुई और फिर सब इससे साफ दिली के साथ मिलने चले आए। सोफ़िया बेगम भी अच्छे अंदाज में अली से मिलते इसके लिए ख़ास दावत का इंतज़ाम करने चल दी। बीजान और बीबी शरीम भी चंद पल वहाँ बैठती उन दोनों को वक्त देने की नीयत से उठ खड़ी हुई थी। कुमार साहब भी साथ ही बाहर के लिए हो लिए थे। उमर भी बलाज के साथ काम में मसरूफ़ हो गया। जिस कीमती मालूमात के लिए इसने आज बलाज को शहर से बाहर भेज रखा था, वो मालूमात एन सोच के मुताबिक हासिल करते बलाज बाहिफाज़त घर पहुँच चुका था। इजाद दुरानी के मुताबिक जो मंशात की गैर कानूनी अड्डों के होने की इत्तला इन्हें मिली थी, तब तक इस पे काम नहीं किया जा सकता था जब तक इस चीज़ की तस्दीक न कर ली जाती। और यही तस्दीक करने के लिए बलाज भेस बदल कर इन मकामात तक पहुँचा था और सारे शक्कों पर मेहर लगाते वो बेतहाशा ज़रूरी सबूत लिए वापस आया था, जो इन दोनों सीक्रेट रूम में बैठे डिस्कस कर रहे थे। वो बहुत पुरसुकून हो गया था, मैं बहुत पुरसुकून हो गया हूँ तुम्हें यहाँ देखकर, वरना मेरा दिल तो हर वक्त बेचैन सा रहता था। एक ही ख्याल जेब में आता था कि पता नहीं तुम कैसी होगी, कहाँ होगी, ज़िंदा होगी भी या नहीं। पर शुक्र है तुम ठीक हो, महफूज हाथों में हो, ये जानकर मैं खुश हूँ। उमर अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। लिस के हाथ सहलाते नरमी से बोल रहा था तो ईमान मुस्कुराई थी। तुम पहले से ज़्यादा प्यारी और सेहतमंद लग रही हो। अली इसका चेहरा देखते सरशारी से बोला। अच्छा जी? ईमान धीमा सा हंसते बोली। भाभी माँ कह रही हैं खाना लग गया, आ जाएं। हानि मुस्कुराते चेहरे के साथ धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुई और आते साथ ही दरवाजे के साथ पड़ा आवाज़ हाथ मारते गिरा दिया। शनाखे की आवाज़ के साथ वो नाजुक सा स्याह आवाज़ पूरे कद के साथ ज़मीन बोस होता टकरों में बटा था। इमार और अली ने वास के घिरने की तेज़ आवाज़ से दहल कर हानि की जानब देखा, जो आंखें नीचे हाथ हवा में रोके खड़ी थी। इन दोनों का अपनी जानब मुतवज्जा देखा वो शर्मिंदा सा मुस्कुराई। वो दिखाई नहीं दिया, गलती से हो गया। हानि अपनी उंगलियां मरोड़ते बोली,
کوئی بات نہیں، ماں نے اس کی حرکت پر نفی میں سر ہلاتے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں سیف علی۔ ایمان نے ہانی کو اپنے ساتھ بیٹھے علی کی جانب متوجہ کرتے تعارف دیا تھا۔ علی تو بنا پلک جھپکے دیدہ زیب نگاہوں سے اس منموہنی صورت والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو دکھنے میں ہی کم عمر سے معلوم ہو رہی تھی۔ سادہ سے لباس میں ملبوس وہ لڑکی بال کھولے پہلی بار کسی غیر محرم کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ پر بنی چوٹی دیکھتے ہی علی سمجھ گیا تھا کہ یقیناً وہ بال ملا رہی تھی، اور ایسے ہی چلی گئی۔ السلام علیکم بھائی، ہانی کے نرم سے لہجے میں کیے گئے اسلام پر علی جو مسکرا کر اسے گھور رہا تھا اچانک سے ہوش میں آیا۔ جہاں اس کی آواز بھی دل میں گھر کر گئی تھی، وہاں اس کا خود کو بائی کہنا جیسے سارے محسوسات پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کا اترا دیتا۔ وعلیکم السلام، علی نے دھیما سا مسکراتے سر ہلا کر جواب دیا۔ نظریں اس لڑکی کا سادہ پیار جائزہ لے رہی تھی۔ شادی کو اپنی زندگی کی ڈکشنری میں غیر اہم قرار دینے والا علی اس وقت ہانی کو دیکھتے شاید پہلی بار لاشعوری طور پر اپنی شادی کا سوچنے لگا تھا، وگرنہ اس کے بقول تو وہ اپنی ساری سانسیں اکیلی پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بھابھی میں جاؤں پھر آپ آ جائیں گی؟ ہانی منمناتے باہر کی جانب کا اشارہ کرتے بولی۔ ہاں ہاں تم چلو، ہمارے ایمان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ واپس پلٹتی دبے قدموں وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی اٹھتے اس کے پیچھے باہر کو نکلے تھے۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ۔ ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی گی، ہوپ فلی آپ کو ناول پسند آ رہا گا۔ اور اب ہم سب سے مزے کا پارٹ جو کہ مجھے بہت پسند ہے وہ ہے کہ کمنٹس ریڈنگ تو کرتے ہیں، آپ کمنٹس ریڈ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لاسٹ ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسے لگی ہے۔ جی کمنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں اس کے لیے بہت تھینکس یار، قسم سے ایک قسم کی میری ول پاور ہی آپ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اگلے دن کا جنون دیتے ہیں کہ آج ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ اروج راجپوت نے کیا ہے کہ ایمان کا بھائی ہے جو شروع ایپیسوڈ میں ذکر تھا، جسے ایمان کی سائے لیتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا۔ او مائی گاڈ، کیا تکا لگایا، بلکہ بالکل کریکٹ آپ نے کہا کہ وہ ایمان کا بھائی تھا علی جس نے گھر چھوڑا تھا۔ تو گریٹ برو، کافی حد تک صحیح گیم کو گیس کیا آپ نے، بلکہ سارا ہی صحیح گیس کیا۔ آگے سلمان بھندر نے کیا کہ نائس وائس، تھینک یو سو مچ۔ احمد علی نے کیا کہ دس ایپیسوڈ از فنی بٹ لاسٹ سو سیریس اینڈ شاکڈ ایپیسوڈ، تھینکس فار دس ایپیسوڈ، موسٹ ویلکم پلیئر از آل مائی اینڈ رائٹرز آلسو اینڈ دس ایپیسوڈ یا فنی تو تھی، لاسٹ سیریس بھی ہو گیا تھا یار، شاک نہیں ہوگی ایپیسوڈ، فنی نہیں ہوگی، سیریس نہیں ہوگی تو ایپیسوڈ کہاں سے ہوگی؟ سو سارے مسالے تڑکے ڈالنے ہوتے ہیں نا۔ آگے مانوش شکیل نے کہا کہ مائنڈ بلوئنگ راکڈ ایپیسوڈ، آپ نے بہت خوش کیا ہے یار، آپ کی وائس بھی ایک الگ ماحول میں لے جاتی ہے، بندے کو کھو جاتا ہے بھائی۔ قسم سے I'm blushing like seriously، آپ لوگوں کو میری وائس اتنی پسند ہے، تھینک یو سو مچ ڈیئر، اتنا پیار اتنا مان دینے کے لیے۔ آگے ہے جی زینب فاطمہ، سیڈ والی کیوں؟ ایوری تھنگ از اوکے نا زینب فاطمہ، کیا ہوا ہے یار؟ اچھی ایپیسوڈ تھی پھر اتنا شارٹ کیوں؟ آگے ماہنور ہانیہ نے کیا ہے کہ ایمان کا بردر علی، بالکل کریکٹ۔ آگے بلال نے کیا ہے کہ سپرنگلز اینڈ ہارٹ، تھینک یو۔ ایمان فاطمہ نے کیا کہ ایمان's بردر، یا ہی از ایمان's بردر سیف علی۔ شماس نے کیا ہے کہ نائس ایپیسوڈ، تھینک یو ڈیئر۔ اور اس کے بعد آتے ہیں اریبہ رضا نے کیا ہے کہ امیزنگ ایپیسوڈ، تھینک یو سو مچ ڈیئر، تھینکس ا لاٹ۔ آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو، اتنا مزہ آتا ہے یار، آپ لوگ جب کمنٹس کرتے ہو نا، کمنٹس میں بتاتے ہو آپ کا ایپیسوڈ کیسے لگ گیا، تو یہ سچ میں ہمارے لیے آنر کی بات ہوتی ہے۔ تو کیا کرو، کھل کے کیا کرو یار، کچھ نہیں ہوتا، 2-3 الفاظ زیادہ ہی تو لکھنے ہیں نا، کیا ہو جاتا ہے، بس جو فیل کرتے ہو وہ لکھ دیا کرو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ، بائے بائے۔